السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ حج کا بیان چل رہا ہے۔ یہ حج کی آج کی یہ 5ویں نشست ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا مفہوم، مقصد اور منشا ہماری سمجھ میں آئے اور ہم احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 843، باب ما جاء ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف مضطبعا، حالت اضطباع میں طواف کرنا۔ اضطباع کے معنی ہے چادر کو، احرام کی چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالنا۔ اس حالت میں طواف کرنے کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرمائے حالت استباع میں، یعنی احرام کی چادر کے کنارے کو آپ نے دائیں ہاتھ سے نکال کر، نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈال کر آپ نے طواف فرمایا۔ اس طرح طواف کرنا سنت ہے۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا قبیصۃ عن سفیان عن ابن جریج عن عبد الحمید عن ابن اعلی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت مضطبعا وعلیہ برد قال وهذا حدیث ثوری عن ابن جریج لا نعرفه الا من حدیثه وهو حدیث حسن صحیح وعبد الحمید هو ابن جبیر ابن شیبۃ عن ابی اعلی عن ابیہ وهو یعلی بن امیہ۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطباع کی حالت میں طواف کیا، اس حال میں کہ آپ پر چادر مبارک تھی۔ اضطباع کے معنی ہے چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈالنا۔ اس حالت میں طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ہم سفیان ثوری کی اس حدیث کو ابن جریج سے صرف اسی روایت سے پہچانتے ہیں اور یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ عبد الحمید سے مراد ابن جبیر بن شعبہ ہیں اور ابن اعلیٰ کے والد حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہرحال استباع کی حالت میں طواف کرنا یہ مسنون ہے۔ حدیث نمبر 844، باب ما جاء فی تقبیل الحجر، حجر اسود کو بوسہ دینے کا بیان۔ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو، وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہو، بھیڑ ہو، ہجوم کی وجہ سے نہ پہنچ سکیں تو کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ دور سے ہی اس کا استلام بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 844، حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عابس بن ربیعہ قال رأیت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول انی اقبلک واعلم انک حجر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلک لم اقبلک وفی الباب عن ابی بکر وابن عمر قال ویسا حدیث عمر حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم يستحبون تقبیل الحجر فإن لم يمكنه ان يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله اذا حاذا به وكبر وهو قول الشافعی۔ حضرت عباس بن ربیعہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ میں تجھ کو بوسہ دیتا ہوں، چومتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے،
اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کو کبھی نہ چومتا۔ اس باب میں حضرت ابوبکر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب سمجھتے ہیں۔ علماء کے پاس طواف کے ختم پر حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے۔ اگر اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا کر اس کو چوم لے۔ حجر اسود کے پاس بھیڑ ہو، اگر ہجوم ہو اور تکلیف دیے بغیر پہنچنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا قطعاً درست نہیں ہے۔ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے اس کو بوسہ دے اور ہاتھ کو چوم لے۔ اگر ہاتھ بھی نہ پہنچ سکتا ہو تو جب وہاں پہنچے، اگر حجر اسود تک ہاتھ بھی پہنچنا ممکن نہ ہو تو جب دوران طواف حجر اسود کے پاس پہنچے تو اس کی طرف رخ کرے، منہ کر کے اللہ اکبر کہے۔ دوران طواف حجر اسود کے پاس پہنچے اور ہاتھ بھی اگر وہاں تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اس کی طرف رخ کرے اور اس کے مقابل میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، پھر آگے بڑھ جائے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، حجر اسود کو چوما ہے، اسی لیے میں اتباع سنت میں چوم رہا ہوں، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں حجر اسود بھی ایک پتھر ہے لیکن یہ معمولی پتھر نہیں ہے، دنیا کے عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک شان ہے۔ یہ جب جنت سے اتارا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، یہ انتہائی روشن تھا اور انتہائی منور تھا۔ اس کی روشنی جہاں تک پہنچی اتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا، قابل احترام قرار دیا، جہاں پر قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ تو حجر اسود کی روشنی جہاں تک پہنچی اتنا حصہ حرم کہلایا۔ اور اب اس کو حجر اسود جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی آدم کے گناہوں کو وہ چوستے ہوئے سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، ورنہ جنت سے جب اس کو لایا گیا تھا وہ انتہائی روشن، منور اور خوبصورت تھا۔ اور اس حجر اسود کی شان یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور منافق کے نفاق کی گواہی دے گا۔ ظاہر ہے حج کرنے والوں میں مومن بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، تو جو خالص ایمان والے ہوں گے ان کے ایمان کی گواہی دے گا اور جو منافق ہوں گے ان کے نفاق کی اللہ کے پاس گواہی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا کہ یہ پتھر ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے جو دوسرے پتھروں میں نہیں ہے۔ حجر اسود کو چوما جاتا ہے، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے اور اس کی ایک اپنی شان ہے۔ قیامت کے دن وہ ایمان والوں کے، مومنوں کے ایمان کی اور منافقوں کے نفاق کی گواہی دے گا۔ بہرحال حجر اسود کو چومنا مستحب ہے طواف کے دوران۔ اگر قریب پہنچ کر نہ چوم سکتے ہوں اس کو تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو جب دوران طواف حجر اسود کے پاس پہنچیں تو وہاں پر اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھ جائیں۔ حدیث نمبر 845، باب ما جاء انہ یبدأ بالصفا قبل المروہ، صفا سے سعی شروع کرنے کا بیان۔ حج میں 3 فرض ہیں اور 5 واجب ہیں، ان من جملہ 5 واجبات میں ایک واجب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔ اب سعی شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا نامی پہاڑ سے سعی شروع ہوگی اور مروہ پر ختم ہوگی۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم مکہ فطاف بالبیت 7 واتى المقام فقرأ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى فصلى خلف المقام ثم اتى الحجر فاستلم ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم انه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة لم يجزه ويبدأ بالصفا واختلف اہل العلم في من طاف بالبيت
ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزاءه عليه دم وهو قول سفيان الثوري وقال بعض إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى أتى إلى بلاده فإنه لا يجزئه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ شریف کا 7 مرتبہ طواف فرمایا، 7 چکر لگانا ہے ایک طواف کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے طواف فرمایا، مقام ابراہیم پر پہنچے تو آیت تلاوت فرمائی، اور مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، لہٰذا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کو بوسہ دیا، پھر فرمایا ہم اس مقام سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سعی کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا تو اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا پھر مروہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب سعی ہم صفا سے شروع کریں گے کیونکہ اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا اس کے بعد مروہ کا ذکر کیا، لہٰذا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے، اور سعی شروع کی جائے گی صفا سے اور ختم ہوگی مروہ پر۔ اب اس کے بعد آپ نے تلاوت فرمائی، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، جن کا احترام دلوں کا تقوی قرار دیا گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ مروہ سے پہلے صفا سے آغاز کیا جائے، سعی کا آغاز صفا سے کیا جائے اور مروہ پر اختتام ہو۔ اگر مروہ سے ابتدا کرے گا تو جائز نہیں، اگر کوئی مروہ سے سعی شروع کرے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو پھر دوبارہ صفا سے سعی شروع کرنا واجب ہے، کیونکہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا سعی کرنا واجب ہے۔ عمرہ میں بھی احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، پھر بال مڑانا ہے۔ بہرحال صفا سے شروع کرنا یہ واجب ہے، ترتیب کا لحاظ رکھنا حج کے دوران بھی ترتیب کو ملحوظ رکھنا واجب ہے، اگر ترتیب میں تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو پھر دم لازم آئے گا۔ جو آدمی بیت اللہ شریف کا طواف کرے لیکن صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، اگر کوئی شخص صرف طواف کرے اور سعی چھوڑ دے تو کیا حکم ہے فقہا کے پاس؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے، اس لیے بتاتے ہیں کہ جو آدمی بیت اللہ شریف کا طواف کرے لیکن صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے بغیر سعی کیے بغیر مکہ مکرمہ سے باہر آ گیا، اگر اسے قریب ہی یاد آ جائے تو واپس لوٹ کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ اگر یاد نہ آئے یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ جائے تو کافی ہے، جائز ہے، اس کا حج ادا ہو گیا، اس کو پھر دوبارہ سعی کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس پر دم واجب ہے، یعنی ایک بکرے کی قربانی دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کا طواف کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا دوڑنا بھول جائے اور وہاں مکہ مکرمہ سے نکل جائے تو 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر قریب ہے، ابھی مکہ مکرمہ کے ہی قریب ہے، اپنے وطن نہیں پہنچا ہے، تو فوراً واپس لوٹے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ یاد آ جائے اور قریب میں ہے تو سعی کر لے، یاد نہیں آیا یہاں تک کہ اپنے وطن پہنچ گیا، اپنے وطن واپس ہو گیا، اس کے بعد یاد آئے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر ایک دم دینا واجب ہے، ایک بکری کی قربانی کرنا واجب ہے۔ سفیان ثوری کا یہی قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر سعی کیے بغیر گھر آ گیا تو جائز نہیں، حج ہی نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا یہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ احناف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے،
کوئی واجب اگر ترک ہو جائے تو حج میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ حج کے دوران اگر کوئی جنایت ہو جائے حج ادا کرنے والے سے یا عمرہ ادا کرنے والے سے، معتمر سے، تو اس پر کبھی دم لازم آتا ہے اور کبھی صدقہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال حج کے مناسک ادا کرنے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے، جیسے رمی جمار ہے، پھر اس کے بعد قربانی دینا ہے، پھر حلق کرنا ہے، اگر ان چیزوں میں ترتیب کو بدل دے تو دم لازم ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے جو واجب ہے، تو اب ایسی صورت میں اس پر دم لازم آئے گا۔ اگر یاد آ جائے قریب میں ہے تو سعی کر لے، اور اگر سعی کرنا ہی بھول جائے، یاد نہ آئے، اپنے وطن واپس ہو جائے، تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر قربانی دینا واجب ہے، دم دینا واجب ہوگا اس پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغیر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیے کہ حج ہی ادا نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی چھوڑ دے، بھول جائے، یاد نہ آئے اور اپنے وطن واپس ہو جائے، تو اس پر دوبارہ حج کرنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 846، باب ما جاء فی السعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا بیان۔ حدیث نمبر 846، حدثنا قتیبہ حدثنا ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس قال انما سعى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت وبین الصفا والمروہ لیری المشرکین قوته، قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال وسا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان صرف اس لیے دوڑے تاکہ آپ مشرکین کو اپنی شوکت، اپنی قوت، طاقت دکھائیں۔ جیسا کہ جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور پھر عمرے کے لیے آئے، تو کفار قریش نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو کہ مدینہ کی فضا ان کو سازگار نہیں ہوئی، وہاں کا ماحول نہیں جما، جس کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں، بیمار اور لاغر ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ طواف کرتے وقت اپنی شوکت کا، اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرو، مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے چلو، اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی دوڑو، جس سے طاقت کا اظہار ہو، شوکت کا اظہار ہو اور قوت کا اظہار ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ کا طواف کیے۔ دوران طواف آپ نے 3 چکر میں، ابتدائی 3 چکر میں رمل فرمایا، یعنی مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے آپ تیز آپ چلے، اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی دوڑے آپ۔ اس بات میں حضرت عائشہ، ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کے پاس مستحب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان حاجی یا معتمر دوڑے، عمرہ کرنے والا ہو یا حج کرنے والا ہو، دوڑے۔ اگر کوئی دوڑنے کے بجائے اپنی عام معتدل رفتار سے چلے تب بھی جائز ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور طواف میں رمل کرنا، اگر کوئی رمل نہ کرے، ایسے ہی نہ دوڑے، عام رفتار سے چلے، معتدل رفتار سے چلے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت علت یہ تھی کہ مشرکین پر مسلمانوں کی شان و شوکت، اسلام کی قوت اور طاقت کا اظہار کیا جائے، اس لیے اس کو پیش نظر رکھ کر رمل کیا گیا تھا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے تھے۔ اگر کوئی شخص معتدل رفتار سے چلے، عام رفتار سے چلے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 847، حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا ابن فضیل عن عطاء بن سائب عن کثیر بن جمحان قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة فقال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير قال وهذا حديث حسن صحيح وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا۔ کثیر بن جمحان کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو صفا اور مروہ کے درمیان عام رفتار سے چلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عام رفتار سے چل رہے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے بجائے، بھاگنے کے بجائے آپ وہاں پر
عام رفتار سے، معتدل رفتار سے چل رہے تھے، تو میں نے پوچھا کیا آپ صفا اور مروہ کے درمیان اپنی عام رفتار سے چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں دوڑ کر چلوں تو یقیناً میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر اپنی عام رفتار سے چلوں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن جبیر نے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں گنجائش ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا بہتر ہے۔ اگر کوئی دوڑنے کی طاقت نہ رکھے، بوڑھا ہو گیا ہے، یا بغیر کسی عذر کے بھی اگر صرف معتدل عام رفتار سے چلے تب بھی جائز ہے، اس میں دوڑنا واجب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کا عمل کیا ہے تاکہ امت کے لیے سہولت رہے، جو دوڑ سکتے ہیں وہ دوڑیں، اور جو عام معتدل رفتار سے چل سکتے ہیں وہ اس رفتار کے ساتھ چل سکیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، اور اپنی عام رفتار سے، عام طور پر جو چلنے کی رفتار ہوتی ہے اسی رفتار سے آپ چل رہے تھے صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو ایک شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے، لیکن دوڑنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی عام معتدل رفتار سے چلے تب بھی جائز ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا عمل ثابت ہے، معاملے میں گنجائش ہے۔ پھر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے اندر دوڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو شریعت میں گنجائش ہے۔ کوئی اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، نماز میں قیام فرض ہے لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو شرعاً اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے، اگر لیٹ کر پڑھنے کی بھی سکت نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بہرحال شرعی احکام میں لچک ہے، گنجائش ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے، دوڑنا ضروری نہیں ہے۔ دوڑنے کی حکمت اور علت بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دوڑے تھے تاکہ کفار قریش پہ، مشرکین عرب پر مسلمانوں کی طاقت، رعب، دبدبے اور شوکت کا اظہار ہو۔ اگر کوئی عام رفتار سے بھی چلے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ کہ وہ بوڑھا ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن جبیر نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 848، باب ما جاء فی الطواف راکبا، سوار ہو کر طواف کرنے کا بیان۔ حدثنا بشر بن ہلال الصواف وحدثنا عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذان عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة قال ويس حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي۔ اگر کوئی عذر ہو، کوئی بوڑھے ہوں یا طاقت نہ ہو، تندرست نہ ہو، ایسے بیمار ہوں کہ چلنے پر قدرت نہ ہو، تو ایسی صورت میں سواری پر سوار ہو کر بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جیسے وہاں پر بوڑھے حضرات کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا جاتا ہے، کوئی کندھے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، طواف کراتے ہیں، ان تمام چیزوں کی گنجائش ہے شریعت میں۔ کوئی معذور ہو، چلنے پر قدرت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو ایسا شخص سوار ہو کر یا ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی طواف کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر طواف فرمایا۔ جب آپ رکن کے پاس پہنچے، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا، رکن یمانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے، رکن کے پاس پہنچے، سواری پر سوار تھے، اس لیے آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرما کر یعنی ہاتھ کے اشارے سے آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ اس باب میں حضرت جابر، ابو الطفیل اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت کے پاس بغیر عذر کے سوار ہو کر طواف اور سعی کرنا مکروہ ہے، امام شافعی اسی کے قائل ہیں۔ طواف بغیر کسی عذر کے سوار ہو کر کرنا، طواف کرنا، ایسے ہی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مکروہ ہے۔ کب؟ جب کہ کوئی عذر نہ ہو۔ اگر کوئی عذر شرعی ہو، چلنے پر قدرت نہ ہو، لاغر ہو، کمزور ہو،
نہیں چل سکتا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر طواف کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر طواف فرمائے اور رکن یمانی کے پاس جب پہنچے آپ نے تو کسی کو تکلیف دیے بغیر آپ اپنی جگہ سے ہی ہاتھ کے اشارے سے آپ نے رکن یمانی کو بوسہ دیا۔ اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے امت کے لیے کہ کبھی اپنے قول اور فعل سے یا اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ عام طور پر لوگ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب بیٹھتے ہیں، جیسے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے ہجوم کو ڈھکیلتے ہوئے یا گھستے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو ڈھکیل کر یا لوگوں کو گرا کر وہاں تک پہنچتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ایذا پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا شریعت میں حرام ہے، لہٰذا ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ہجوم ہے، بھیڑ ہے، ازدحام ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ سے اس کو بوسہ دے اور ہاتھ کو چوم لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں صرف ہاتھ کے اشارے سے اس کو بوسہ دے دور سے ہی، تب بھی کافی ہے۔ اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی غالباً اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک بادشاہ، غالباً عبد الملک یا مروان، کوئی ایک بادشاہ گزرا ہے بنو امیہ کا، حج کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے وہ انتظار میں ہیں کہ مجمع اگر چھٹ جائے، لوگ یہاں سے ہٹ جائیں تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ ہجوم ہے اور بادشاہ ہے، وقت ہے، یہ انتظار کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ شخصیت وہاں پر تشریف لائے، لوگ دیکھتے ہی خود بخود ان کو موقع عطا کیے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جگہ بنا دیے اور فوراً وہ صاحب آگے بڑھے اور حجر اسود کو بوسہ دے کر وہاں سے نکل گئے۔ تو ایک بدوی دیہاتی، دور دراز سے بھی لوگ جو حج کو آتے تھے ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہستی ہے جن کو دیکھ کر لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع دیے اور عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کیے۔ تو بادشاہ وقت حالانکہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ذکر نہیں کیا اور کہا کہ میں انہیں نہیں جانتا، یہ کون ہے۔ وہ اس ڈر سے نہیں کہا کہ کہیں ان کی عظمت، ان کا احترام لوگوں کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے اور بادشاہ وقت کی وقعت کم نہ ہو جائے۔ تو اس وقت فرزدق نامی شاعر بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً حضرت سیدنا امام زین العابدین جو طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تشریف لائے تھے، آپ کی شان میں چند اشعار کہے اور کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں حل اور حرم، یعنی عرب ہو یا عجم، ساری دنیا ان کو پہچانتی ہے، نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانشین اور فرزند ہیں۔ تو بہرحال اولیاء کی جو حکومت ہوتی تھی وہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی تھی، اور جو بادشاہان وقت گزرے ہیں دنیا کے، ان کا رعب و دبدبہ صرف ظاہری جسم پر ہوتا تھا، ان کی حکومت دلوں پر نہیں ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 849، باب ما جاء فی فضل الطواف۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا یحیی بن الیمان عن شریک بن ابی اسحاق عن عبد الله بن ابی سعید عن عبد الله بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طاف بالبیت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه قال في الباب عن انس بن عمر قال وسا حدیث ابن عباس حدیث غریب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال انما يروى هذا عن ابن عباس۔ طواف کی فضیلت کا بیان۔ جو شخص 50 مرتبہ طواف کرے گا بیت اللہ کا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی جو شخص 50 مرتبہ بیت اللہ شریف کے طواف کی سعادت شرف حاصل کرے گا وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 50 مرتبہ بیت اللہ شریف کے طواف کی سعادت حاصل کی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے پیدائش کے وقت تھا۔ جس طرح معصوم جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ایسے ہی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والا گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا علماء فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں
زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے، کیونکہ طواف ایک ایسی چیز ہے جو صرف وہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف وہیں پر ادا کی جا سکتی ہے، اس لیے کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا طواف کرنا چاہیے۔ 50 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، اچھا اس باب میں حضرت انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث غریب ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً مروی ہے۔ موقوف محدثین کی اصطلاح میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند صحابی تک پہنچے۔ حدیث نمبر 850، حدثنا ابن ابی عمرہ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ایوب قال كانوا يعدون عبد الله بن سعید بن جبیر افضل من ابیہ وله اخ يقال له عبد الملک بن سعید بن جبیر وقد روی عنہ ایضا۔ حضرت ایوب کہتے ہیں لوگ عبداللہ بن سعید کو ان کے والد سعید بن جبیر سے افضل خیال کرتے تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام عبد الملک بن سعید بن جبیر ہے، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ یہ امام ترمذی کا طریقہ ہے، عام طور پر جو حدیث شریف ان تک پہنچتی ہے مختلف راویوں کے توسط سے آپ اس پر گفتگو کرتے ہیں، سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 851، باب ما جاء فی الصلاۃ بعد العصر و بعد الصبح فی الطواف لمن یطوف۔ طواف کرنے والے کا صبح اور عصر کے بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد طواف کرے یا عصر کی نماز کے بعد طواف کرے تو کیا اس وقت اس کو 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان اوقات میں طواف کرے تو جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، ان اوقات میں اگر طواف کیا جائے تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدثنا ابو عمار وعلی بن خشرم قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابی الزبیر عن عبد اللہ بن باباہ عن جبیر بن مطعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعة شاء من لیل و نہار وفی الباب عن ابن عباس وابی ذر قال ویس حدیث جبیر بن مطعم حدیث حسن صحیح وقد رواه عبد الله بن ابي نجيح عن عبد الله بن باباه ايضا وقد اختلف اهل العلم في الصلاه بعد العصر وبعد الصبح بمكه فقال بعضهم لا باس بالصلاه والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك ان طاف بعد صلاه الصبح ايضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر انه طاف بعد صلاه الصبح فلم يصلي وخرج من مكه حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، قریش سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے عبد مناف کی اولاد، کسی شخص کو اس گھر کے طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ جو شخص بھی طواف کرنا چاہے طواف کرنے دو، طواف کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو اس سے بھی نہ روکو، رات اور دن میں جس وقت بھی وہ چاہے۔ جو شخص چاہے دن میں طواف کرنا چاہے یا رات میں، اس کو طواف سے بھی نہ روکو، اور نماز پڑھنا چاہے تو نماز سے بھی نہ روکو، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو۔ تو اب اس سے بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو احناف کے بعد بھی فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ممنوع اوقات میں طواف کرے تو طواف کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن احناف کے پاس طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف کے بعد والی جو 2 رکعت ہیں وہ ممنوع وقت ختم ہونے کے بعد پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فجر کی نماز کے بعد طواف کرے تو سورج طلوع ہونے تک وہ 2 رکعت نفل نہ پڑھے۔ اب احناف کے بھی دلائل ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا اور مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے 2 رکعت نفل نماز ادا کیے بغیر۔ پھر ایک مقام پر جب پہنچے، جب سورج طلوع ہو گیا تھا،
اس کے بعد آپ نے وہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو یہ صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ کسی کو طواف کرنے سے نہ روکو اور نماز پڑھنے سے نہ روکو، اس سلسلے میں دیگر احادیث بھی ہے جس میں خاص طور پر عمومیت کے ساتھ یہ حکم آیا ہے کہ ممنوع اوقات میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابو ذر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جبیر بن مطعم کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن ابی نجیح نے سے عبداللہ بن بابہ سے بھی روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ جو عمومی حکم ہے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز، فرض نفل کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ عام حکم ہے، چاہے مکہ مکرمہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو، عرب میں ہو یا عجم میں ہو، یہ عمومی حکم ہے۔ فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنے اور طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد طواف بھی کیا جا سکتا ہے اور طواف کے بعد والی 2 رکعت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، شافعی مسلک میں اور حنبلی مسلک میں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی کو طواف کرنے سے نہ روکو اور نماز پڑھنے سے نہ روکو، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں، جب طواف کرنا چاہے طواف کرنے دو، جب نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھنے دو۔ اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد طواف بھی کیا جا سکتا ہے اور طواف کے بعد والی 2 رکعت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ احناف کے پاس فجر کی نماز کے بعد طواف کیا جا سکتا ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف کے بعد والی جو 2 رکعت نفل نماز ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر کوئی فجر کے بعد طواف کرے تو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے طواف کی۔ ایسے ہی عصر کے بعد اگر کوئی طواف کرے تو سورج غروب ہونے کے بعد یعنی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر عصر کے بعد طواف کرے تو سورج ڈوبنے تک نماز نہ پڑھے، طواف کر لے، اس کی اجازت ہے، طواف کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن طواف کے بعد والی 2 رکعت نماز اگر کوئی عصر کے بعد طواف کرے تو سورج غروب ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے مغرب پڑھ کر، اور اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد طواف کرے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز نہ پڑھے بلکہ سورج نکلنے کے بعد 20-25 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز طواف کی ادا کرے۔ ان حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روایت سے دلیل پیش کی ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد طواف فرمایا اور نماز پڑھے بغیر مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے، نکل گئے مکہ مکرمہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز ادا کیے، فجر کی نماز کے بعد طواف فرمائے، طواف کے بعد والی 2 رکعت آپ نماز ادا نہیں کیے کیونکہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، طواف فرمایا اور تشریف لے گئے باہر مکہ مکرمہ سے، یہاں تک کہ مقام ذی طوا ایک مقام کا نام ہے، اس مقام پر پہنچے تو سورج نکل چکا تھا، طلوع ہو چکا تھا، تو آپ نے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف کی ادا فرمائی۔ تو بھی طواف کے جو 2 رکعت نماز جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکل کر دوسرے مقام پر پڑھے، جی مطلب پھر وہیں پڑھنا واجب ضروری نہیں ہے۔ جیسا بولتے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا اسماعیل علیہ السلام کے خیر مبارک کے سامنے مقام ابراہیم پر پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر وہاں موقع نہ ملے تو دوسری جگہ کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، خود جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ سفیان ثوری اور مالک بن انس کا قول ہے اور احناف کا بھی یہی قول ہے۔ حدیث نمبر 852، باب ما جاء فی ما یقرأ فی رکعت الطواف، طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اس میں کون سے سورے پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ حدثنا ابو مصعب قراءۃ عن عبد العزیز بن عمران عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعت الطواف بسورۃ الاخلاص قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں اخلاص کی 2 صورتیں یعنی قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی آپ نے تلاوت فرمائی۔
طواف کے بعد مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، یہ مسنون ہے، سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو قرات کرتے تھے ان 2 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 853۔ یہ صورتیں پڑھنا سنت ہے، اس کے علاوہ دوسری بھی پڑھیں تو ہو جائے گی نماز۔ سنت کی ادائیگی ان صورتوں کے پڑھنے میں ہے۔ حدیث نمبر 853۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن جعفر بن محمد عن ابیہ انہ قال یستحب ان یقرأ فی رکعتي الطواف بقل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد قال وهذا صح من حدیث عبد العزیز بن عمران وحدیث جعفر بن محمد عن ابیہ فی هذا صح من حدیث جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعبد العزیز بن عمران ضعیف فی الحدیث۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ طواف کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنا پسند کرتے تھے۔ یستحب ان یقرأ فی رکعتي الطواف بقل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد، یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عبدالعزیز بن عمران کی روایت سے زیادہ صحیح ہے، یعنی اس میں جعفر بن محمد کے اپنے والد سے روایت بنسبت اس روایت کے زیادہ صحیح ہے جسے وہ بواسطہ والد اور حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ عبدالعزیز بن عمران حدیث میں ضعیف ہیں، ناقدین حدیث نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 854۔ باب ما جاء فی کراہیت الطواف عریانا، برہنہ ہو کر طواف کرنے کی ممانعت، مکروہ ہے برہنہ ہو کر طواف کرنا۔ دور جاہلیت میں مشرکین برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں کیسے طواف کریں جن کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ برہنہ ہو کر طواف کرنا مکروہ تحریمی ہے، ننگے ہو کر طواف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ حدثنا علی بن خشرم حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی اسحاق عن زید بن وسیع قال سألت علیا بأي شيء بعثت قال ب4 لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر وفي الباب عن أبي هريرة قال وإسا حديث علي حديث حسن۔ زید بن وسیع کہتے ہیں میں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے، آپ کس چیز کے ساتھ بھیجے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، امارت آپ کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جاؤ اور ان کی نگرانی کرو ان حج کے دوران۔ تو ایک صاحب نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کیا ہدایت دی گئی ہے، کیا احکام پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا 4 باتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر اور انبیاء پر، ملائکہ پر، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جو ایمان رکھتا ہے وہی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کافر اور مشرک جنت میں قطعی طور پر داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ مسلمان ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور دوسری جو ہدایت آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف برہنہ ہو کر نہ کریں، اور تیسری بات اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ مسجد حرام میں پہلے مسلمان مشرک سب جمع ہوتے تھے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرکین سرتاپا نجس ہیں، گندے ہیں، اعتقادی گندگی ہے، دلوں میں ان کے گندگی ہے، ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، اب ان کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اس سال مسلمان اور مشرک سب جمع ہیں، لیکن آئندہ سال سے صرف مسلمانوں کا ہی اجتماع ہوگا بیت اللہ شریف میں، کوئی مشرک حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے معاہدہ ہے
اگریمنٹ ہے وہ اپنی میعاد تک ہے، اس کی جو میعاد مقرر کی گئی ہے اس وقت تک ہی وہ معاہدہ رہے گا، اور جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی وہ 4 مہینے تک ہے۔ اشہر حرم، حرمت والے 4 مہینوں میں ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ عنوان جو بنایا گیا ہے بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کرنا یا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہدایتوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کر طواف کرنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 855 حدثنا ابن ابی عمر و نصر بن علی قال حدثنا سفیان بن ابی اسحاق نحوه وقال زید بن یسیع وهذا صح قال وشعبۃ وہم فیہ فقال زید بن اسیل۔ ابن ابی عمر اور نضر بن علی دونوں نے بواسطہ سفیان و اسحاق سے اس کی مثل حدیث روایت کی، اور زید بن اسیع کی جگہ زید بن یسیع کہا۔ نام کے بارے میں اختلاف ہے، زید بن اسیع ہے یا یسیع، اور یہ زیادہ صحیح ہے یا کے ساتھ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں شعبہ سے اس میں غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے زید بن اسیل کہا ہے، زید بن اسیل نہیں، زید بن یسیع، یہ صحیح ہے نام۔ حدیث نمبر 856 باب ما جاء فی دخول الکعبۃ، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا بیان۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا وکیع عن اسماعیل بن عبد الملک عن ابن ملیکۃ عن عائشہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عندی وهو قریر العین طیب النفس فرجع الی وهو حزین فقلت له فقال انی دخلت الکعبۃ ووددت انی لم اکن فعلت انی اخاف ان اکون اتعبت امتی من بعدی قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے انتہائی مسرور اور خوش دل تشریف لے گئے۔ جب میرے پاس سے آپ تشریف لے گئے انتہائی خوش تھے اور مسرت کے بشاشت کے آثار آپ کے چہرے پر بالکل نمایاں تھے، اور جب آپ واپس ہوئے تو آپ غمگین تھے، پریشان تھے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جب تشریف لے گئے تو آپ انتہائی خوش تھے اور جب واپس آئے تو آپ غمزدہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کعبہ معظمہ میں داخل ہوا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں داخل نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے تشریف لے گئے، اس وقت آپ انتہائی خوش تھے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ غمزدہ تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے غم کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہوا، لیکن اگر میں داخل نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ کیوں؟ میری امت میری سنت کی پیروی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی کعبہ شریف میں، اور ظاہر بات ہے سب کا داخل ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو ڈھکیلیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ شریف میں داخل ہوئے تھے، ہم کو بھی اتباع سنت میں داخل ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وجہ یہی ہے میرے غمگین ہونے کی کہ اگر میں ایسا نہ کرتا، یعنی کعبہ شریف میں داخل نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو امت کا اس قدر خیال تھا کہ بہت سارے اعمال آپ محض امت کے مشقت میں پڑنے کے ڈر سے آپ چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ تراویح کی نماز بھی آپ نے جماعت کے ساتھ ادا فرمائی 3-4 دن لگاتار، اس کے بعد پھر آپ ایک دن صحابہ جب انتظار کر رہے تھے آپ تشریف نہیں لائے، اور فرمایا کہ میں اس وجہ سے تشریف نہیں لایا کہ کہیں امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور پھر جب فرض کر دی جائے گی اور ادا نہیں کرے گی امت تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گی، اسی لیے میں باہر نہیں آیا۔ تو بہرحال اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی امت پر جو ہے آپ کی وہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک نہج اور ایک قاعدہ ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کام جو برکت حاصل کرنے کے ہوتے ہیں، فضیلت کے ہوتے ہیں، سعادت کے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض ان کو اس لیے ترک کرتے تھے کہ کہیں امت مشکل میں نہ پڑ جائے، مشقت میں نہ پڑ جائے۔ جیسا کہ بہت ساری احادیث شریفہ میں آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا
تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو مسواک کرنا ایک سنت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر اس کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے اور اس اہم چیز کو ادا نہ کر سکے۔ ایسے ہی عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو اس کے مستحب وقت میں یعنی رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد ادا کرنے کا حکم دیتا۔ تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، فضیلت اور سعادت حاصل کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن اگر کہیں فتنے کا اندیشہ ہو یا لوگوں کے مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اس کام کو ترک کرنا بھی جائز ہے، بہتر ہے، تاکہ ترک کرنا ہی چاہیے تاکہ لوگوں کو مشکل اور مشقت نہ ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا غالباً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پینے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں خود اپنے ہاتھ سے زمزم کا پانی کنویں سے نکالتا اور اس پانی کو پیتا میں، یعنی ڈول کے ذریعے آپ پانی نکال کر پینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو میری امت اس چیز کو سنت سمجھ کر میری سنت کی پیروی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے گی، اور ایسی صورت میں ظاہر بات ہے ہر کوئی شخص ڈول سے سین کر پانی پینے کی کوشش کرے تو مشکل ہوگی، زیادہ وقت لگے گا، ہجوم بڑھ جائے گا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، محض امت پر شفقت کرنے کے لیے، امت کو مشقت سے بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے، جب زمزم جیسے مقدس پانی پینے کے لیے، پینے کے معاملے میں، پینے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک اور آپ کا یہ طریقہ مبارک اور یہ آپ کا میسج جو امت کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، اور پھر وہ جو چومتے ہیں حجر اسود کو چومنے کے معاملے میں وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے چوما جائے، اگر یہ ممکن نہ ہو، ممکن اگر ہو تو پھر قریب جا کے چوم سکتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں تو لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے، تکلیف پہنچاتے ہوئے چھومنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور یہ حدیث شریف میں بھی اس کی واضح دلیل ہے، ثبوت ہے۔ تو ان احادیث میں یعنی زمزم کا پانی ہے، حجر اسود جیسی مقدس مقام اور مقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کو چھونے کے سلسلے میں اتنی آسانی جو ہے رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، مقصد یہ ہے۔ اب کیا اس حدیث مبارک سے ہم یہ چیز، یہ پیغام امت کیا لے سکتی ہے، کیا امت کے لیے پیغام ہے اس حدیث مبارک میں، یہ تعلیم ہے کہ اولیاء اللہ کے عرس شریف کے موقع پر، اور جیسے اجمیر شریف کے جو اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر لوگ جو ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے چادر مبارک جو ہے چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہوئے صندل مبارک وغیرہ لگانے کے لیے جو ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر جو داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے اس سلسلے میں؟ مقامات مقدسہ کا احترام، ان کی تعظیم، عظمت، یہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن جہاں تک بات کسی کو دھکا دے کر، تکلیف پہنچا کر کوئی اگر فضیلت کی چیز حاصل کرنا چاہے، سعادت کی چیز حاصل کرنا چاہے تو شریعت اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا قطعاً منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ایذا پہنچائے بغیر، تکلیف پہنچائے بغیر اگر کوئی فضیلت کی چیز، شرف کی چیز حاصل کرنا ممکن ہو تو اجازت ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، کسی کو ڈھکیلنا، کسی کو گرا دینا یا کسی کو ڈھکیل کر زبردستی آگے بڑھ کر لینا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ان احادیث شریفہ کی روشنی میں امت کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ فضیلت کی چیز، سعادت کی چیز اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے تو قطعاً، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو قطعاً منع ہے۔
اسی لیے چاہے عرس کے موقع پر ہو یا کوئی جلوس کے موقع پر ہو، سندل کے موقع پر ہو یا کسی بھی موقع پر ہو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جو دنیا کے سارے شہروں میں سب سے افضل ترین شہر ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ایسے مقدس مقامات پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ زمزم دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی ہے، حجر اسود ہے، سب سے بہترین پتھر ہے، دنیا کے پتھروں میں اس کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور پتھر کو حاصل نہیں ہے۔ اس کو بوسہ دینے کے بارے میں بھی گزر چکا ہے کہ بھیڑ ہو قریب پہنچ سکتے ہیں، کسی کو دھکا دیے بغیر، تکلیف پہنچائے بغیر تو قریب پہنچ کر حجر اسود کو چومنا چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر پہنچنا ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا کر اس کو ہاتھ کو چوم لینا چاہیے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے صرف ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے۔ ایسے ہی زمزم کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں زمزم خود اپنے ہاتھ سے ڈول سے سین کر میں پانی پیتا تھا، لیکن کہیں امت اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے گی اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائے گی، اسی لیے میں یہ عمل نہیں کرتا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد جب باہر تشریف لائے آپ غمزدہ ہو گئے۔ حالانکہ کعبہ شریف میں داخل ہونا یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور شرف کا مقام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی وجہ یہی تھی کہ کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے، امت اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہیں ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، یا کوئی کسی وجہ سے داخل نہ ہو سکے تو اس کے دل میں غم رہے گا، اس کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سنتوں پر عمل کر رہا ہوں لیکن ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ بہرحال اس طرح کے اندیشوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض امت کو مشقت سے بچانے کے لیے، امت کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے یہ ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ ایک عمل کبھی فی نفسی ہی جائز ہوتا ہے بلکہ فضیلت کا، شرف کا، سعادت مندی کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس کو دوسرے لوگوں کی وجہ سے چھوڑنا بھی جائز ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے تاکہ لوگ مشکل میں اور مشقت میں نہ پڑیں۔ الحمدللہ آج کی یہ نشست حدیث نمبر 843 سے ہم شروع کیے تھے، حدیث نمبر 856 اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 857 پر انشاءاللہ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی الصلاۃ فی الکعبۃ، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا بیان۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن ابن عمر عن بلال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی جوف الکعبۃ قال ابن عباس لم يصلی ولکنہ کبر، وفی الباب عن اسامہ بن زید والفضل بن عباس وعثمان بن طلحہ وشیبۃ بن عثمان قال ابو اسحاق حدیث بلال حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم لا يرون بالصلاۃ فی الکعبۃ بأسا، وقال مالک بن انس لا بأس بالصلاۃ النافلۃ فی الکعبۃ وکریہ ان تصلی المکتوبۃ فی الکعبۃ، وقال الشافعی لا بأس ان تصلی المکتوبۃ والتطوع فی الکعبۃ لأن حکم النافلۃ والمکتوبۃ فی الطہارۃ والقبلۃ سواء۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے درمیان میں نماز پڑھی۔ آپ جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے نماز ادا کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی بلکہ صرف اللہ اکبر کہا۔ آپ کعبے میں داخل ہوئے تو آپ نے صرف تکبیر کہی۔ اس باب میں حضرت اسامہ بن زید، فضل بن عباس، عثمان بن طلحہ اور شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ کعبہ مکرمہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، فرض نماز مکروہ ہے۔ امام شافعی کے پاس نفل اور فرض دونوں میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ طہارت اور قبلے کا حکم فرض اور دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ جیسے طہارت فرض نماز کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نفل کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طرح فرض نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، اسی طرح نفل میں بھی شرط ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر چاہے فرض ہو یا نفل، امام شافعی کے پاس دونوں نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے بعد رخ کس طرف کیا جائے گا۔
قبلے کے جب اندر چلے جائیں گے تو رخ کدھر کریں گے. اس لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ صرف نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، فرض ادا نہیں کی جا سکتی. لیکن امام شافعی کے پاس کعبہ شریف کے اندر داخل ہونے کا موقع ملے تو فرض بھی ادا کی جا سکتی ہے اور نفل بھی، کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے. الحمدللہ آج کی یہ نشست حدیث نمبر 843 سے شروع ہوئی تھی. حدیث نمبر 857 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین.